آپ کا سوال نہایت ہی حالات سے متعلقہ سوال ہے اور اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں اور بار بار اس بات کو دہراتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، پارلیمنٹ ہو، سیاستدان ہو، تنظیمیں ہوں، انجمنیں ہوں، عام پبلک ہو، سب کے درمیان مشترک چیز وہ پاکستان کا آئین ہے۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ادارے اپنے دائرۂ کار سے باہر جا کر سیاست میں مداخلت کرتی ہے، پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے، ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے سیاستدان، ہماری حکومتیں آئے روز عدلیہ کے کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے پھر ملک نہیں چلتا جی، ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو جس وقت دیکھیں گے کہ ریاست کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم فوری طور پر حرکت میں آئیں گے، اصولی طور پر تو شاید یہ بات صحیح ہو، لیکن ریاست کو نقصان کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی فیصلہ کرنے والی ہے، میڈیشن کرنے والی ہے، بٹھانے والی ہے سیاستدانوں کو؟ آج جو صورتحال ملک میں بنی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اختیار جو اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں وہ دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ۔ جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان آپ کو مجبور کر رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے مجبور کر دیا ہے، تو آپ کو مجبور اگر عمران خان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مجبور کر سکے، نہ وہ اتنی بڑی سیاسی قوت ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اندر سے بدنیت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں کوئی ایک بحران پیدا کروں تو اس کے کسی ایک دھمکی، کسی بڑک، اس کو بنیاد بنا کر پر کو پرندہ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے ملک کے اندر جی۔ تو یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر چلتی ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، وہ تو ایسا نہیں سمجھتی، تو انہوں نے ابھی تک تو کسی قسم کا یہ شک ظاہر نہیں کیا کہ جو ہمارے جس سے بات کر کے آپ لوگ آئے، وہ لوگ آئے تھے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ تو آپ بھی اسے نیوٹرل سمجھتے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے۔ آپ کی میں بھی ان کو نیوٹرل ہی دیکھنا چاہتا ہوں، عدلیہ کو بھی، فوج کو بھی، جنرلز کو بھی، لیکن اگر بعض واقعات سے اس قسم کی ہمیں کچھ خوشبو آنے لگ جائے تو بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ہم ذرا بول لیتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے، اور ہم بجا طور پر احساس کرتے ہیں، ہم بلا وجہ احساس نہیں کرتے جی۔ تو یہ چیزیں، کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساتھ ساتھ اس حوالے سے روز روز نئی لاحقے جو ہیں وہ فیصلوں کے ساتھ وابستہ نہ کیے جائیں۔ فیصلہ ایک ہوتا ہے، کورٹ ایک ہے، آج وہ ایک فیصلہ دے رہا ہے، کل وہ پھر اس میں ترمیم کر رہا ہے۔ ہم تشریح کے لیے نہیں بیٹھے، بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر وہ کل ایک غلطی کر چکے ہیں یا بزام خیش وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، تو پھر اس کیس کو کم از کم وہ نہ سنیں نا، اور پھر فل بینچ بیٹھے اس کے اوپر، تمام ججز کے سامنے ہمیں اپنی بات کرنے دیجئے۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں بند کمروں کی سیاست شروع ہو گئی ہے، ٹیلی فونوں کے ذریعے ہدایات دینے، خفیہ طریقے سے ملنے ملانے، اور ایک ادارہ دوسری ادارے پر اثر انداز ہونے کی جو سیاست کر رہا ہے، اب یہ سیاست، یہ ریاست کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ لیکن ذمہ دار ہمیشہ ایک سیاستدان کو اور سیاسی حکومت کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کم از کم ہم اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہیں، اور یہ چیزیں فوری طور پر ٹھیک ہو جانے چاہیے۔ تو آپ یہ جو عمران خان کے حق میں جاتی ہے تو پھر ٹھیک، وہی بات جب اس کے گلے پڑتی ہے تو پھر اس پر دوبارہ سماعتیں، تو اس پر تو میرے خیال میں ہمیں
جو تیرے زلف میں آئے تو حسن کہلائے، وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں ہے، یہ چیزیں نہ پیدا کی جائیں جی. ہم ان باتوں کے ساتھ نہ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں بے بس سمجھتے ہیں تو اور بات ہے. مولانا صاحب، یہ صورتحال جو آپ اس وقت نظر شریف یا مسلم لیگ نون کا جو طریقہ کار رہا ہے، اس سے آپ تھوڑے بہت پہلے سے شائع ہیں. آپ نے کچھ دن پہلے بھی کہا کہ شریف خاندان کو اتنا نرم اور اتنا شریف نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ مجبور ہوتے ہیں تو آپ کو بھی مجبور ہونا پڑے گا. میں حضرت یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، شہباز شریف 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، اس کی پارٹی کے لوگ منسٹر رہ چکے ہیں، سب معززین ہیں ملک کے، ایک معاشرے کے معزز طبقے سے وابستہ لوگ ہیں. ایک ایک کو پکڑ کر انہوں نے جیل میں ڈالا، سی کلاس میں ڈالا، ان کو گالیاں دیں، ان کو متہم کیا گیا، ان کو عوام میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، سارے حربے استعمال ہوئے، لیکن جو اس کی حکومت میں گھپلے ہوئے ہیں. تو اب تک ہم کیوں خاموش ہیں؟ یہ میری شکایت اپنی حکومت سے ضرور ہے، اور ہمیں اپنے اختیارات صحیح طور پر استعمال کر کے بالکل آئین و قانون کے مطابق کوئی ناجائز مقدمہ دائر کرنا، کسی کے بھی خلاف اس کی میں مخالفت کروں گا. لیکن اگر کوئی جائز معاملات ہیں، صحیح معاملات ہیں، گراؤنڈ پر انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، اس حوالے سے تو کم از کم ہمیں فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے، اور ان کو بتانا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے کسی غلط کام کو پکڑنا اور غلط کام کو کٹہرے میں کھڑا کرنا. اچھا مولانا صاحب، آپ لوگوں کی، مولانا فضل الرحمان کی، آصف زرداری کی اور شہباز شریف کی یا مسلم لیگ نون کی، یہ کلیدی پارٹیاں ہیں اور یہ بیسیکلی حکومت اس وقت کر رہی ہیں، اور آپ تینوں کے جو سٹانس ہیں اس میں فرق نظر آ رہا ہے. مطلب آصف زرداری کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ وہ نیوٹرل نہیں سمجھتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی کردار ادا کیا جا رہا ہے اس طرف. حضرت سب کی سوچ ایک جیسی ہے، کوئی بولے گا کوئی نہیں بولے گا، بس اتنی سی بات ہے جی. اگر کسی طرح سے بات نہیں آئی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو یہ تحفظات بھی نہیں ہیں. یہ شکایت اپنی جگہ پر ہیں سب کچھ. بڑی مہربانی سر.